انسان کو ہمیشہ اپنے نصیب کا لکھا وقت پر ملتا ہے، دیر سے ہی صحیح ملتا ضرور ہے۔ اگر کسی کو جلدی مل گیا اس کو اس کی قسمت کا لکھا، تو اس میں حسد کرنے والی کون سی بات ہے؟ کیا پتہ جو آپ کو دیر سے ملے وہ ان سے بہتر اور دو گنا زیادہ ہو۔ یہ نصیبوں کے کھیل ہیں، ایک دوسرے سے حسد کر کے جیتے نہیں جا سکتے، بلکہ صبر اور توکل سے جیتے جاتے ہیں۔ حسد میں انسان بس ہارتا ہے، پاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے وہ اللہ کو کھو دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اپنی ذات، اپنا آپ، پھر ایک ایک کر کے سب کچھ۔ کوششیں اور محنتیں رنگ تبھی لاتی ہیں جب معلوم ہو کہ جو ہوگا اپنے وقت پر ہوگا، اور جو ہوگا بہترین ہوگا۔ یہ نہیں کہ مایوسی اختیار کر لی جائے اور یہ دعا کی تھی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اب کیسے ہوگا اور کہاں سے ہوگا؟ اتنا صبر کیا تھا، اب کیسے صبر کروں؟ بس جان لے کہ یہ الفاظ مایوسی میں شمار ہوتے ہیں، اور مایوسی کفر ہے۔ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ مقرر وقت پر اللہ پاک آپ کو آپ کی مانگی ہوئی شے عطا کر کے آپ کو خوش کر دے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ سے دعا کرتے رہیں، بے شک وہ قبول کرنے والا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے۔ صبر کریں اور بہتر وقت کا انتظار کریں۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا۔ بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ ہر مشکل اپنے ساتھ ڈھیروں آسانیاں لاتی ہیں، غم کی گھڑی بھی آخر گزر ہی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آئے تم پر تب بھی تم زبان سے وہی کہو جس سے اللہ راضی ہو۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو تمہاری رضا اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو توکل رکھو، اس کا کن جب ہوتا ہے تو ہر کہانی بدل جاتی ہے۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے کے لیے وسیلے بنا دیے جاتے ہیں، ناممکنات کے خطات سے نکال کر تم کو تمہارے خواب حقیقت میں ڈھال دیے جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہے۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیے، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ تو رحمت ہوتے ہیں پروردگار کی طرف سے۔ جب انسان بھٹک جاتا ہے، اپنا حقیقی مقصد بھول جاتا ہے، تو رب اسے ٹھوکر دیتا ہے۔ اللہ دراصل اپنے بندے کی بہتری چاہتا ہے۔ رب العزت کو اپنے بندے سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ جب وہ ٹھوکر دیتا ہے تو وہ اپنے پاس بلاتا ہے، بندہ ٹوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں گرتا ہے
سجدہ کرتا ہے، دل کی بات اپنے رب کو بتاتا ہے، یوں وہ غم کے بعد اپنے رب کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور جو چیز انسان کو رب کے نزدیک کر دے وہ آزمائش نہیں رحمت ہوتی ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر کچھ چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف رجوع کرائے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ ٹوٹنے کے بعد آپ تنہا نہیں ہوتے بلکہ آپ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ 2 3 4 یا پھر بے انتہا ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ خود سے باتیں کر سکتے ہیں، خود کو ہنسا سکتے ہیں، خود کو سنبھال سکتے ہیں اور اپنے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کاندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ اللہ کی بات ہمیشہ اللہ سے کرتے ہیں۔ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اسے ہر چیز بتائی جائے۔ دنیا ویسی نہیں ہے جیسا آپ اسے سمجھتے ہیں۔ تکلیف میں مبتلا انسان پر صبر اتار دیا جاتا ہے اور تب اس کی اسی تکلیف کے ذریعے پاس والوں کی آزمائش شروع ہوتی ہے، ان کے ظرف کی، نیتوں کی، اخلاق کی، ذات کی سچائیوں کی اور ان محبتوں کی جس کے وہ کبھی دعوے دار رہے ہوتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے آپ بہت ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں گہری خاموشی ہوتی ہے۔ آپ کا دل آپ کے لفظوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس وقت بھی آپ کا اللہ آپ کی ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں تکلیفوں کو دل میں چھپا کر رکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے اللہ کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ کے آگے روتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں، اللہ انہیں خاص کے لیے خاص کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کے دل کو ایسی عطائیں دیتا ہے کہ وہ مثال بنتی ہیں۔ یقین رکھیے اللہ صبر کرنے والوں کو بہترین سے نوازتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو ہمیں بہت ناگوار لگتے ہیں، لیکن ان دروازوں کے کھلنے سے بہت سی خوشیاں ہماری زندگی میں قدم رکھتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو سب غم بھلا دیتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ نکھار دیتی ہیں۔ اس لیے صرف اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ کبھی کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولے گا جو آپ کے لیے بہترین نہ ہو۔ وہ بہترین کا مالک ہے اور بہترین نوازنے والا ہے۔ اللہ چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو چند سیکنڈ میں آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ پاک چاہیں تو آپ جس مشکل میں گرفتار ہیں وہ مشکل ایک لمحے میں حل ہو جائے۔ اللہ پاک چاہیں تو سب کچھ ممکن ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ایک اچھا، سچا، پختہ اور کامل یقین رکھنا ہے۔
وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی تمہیں۔ وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ کبھی کبھی انسان کو خود سے زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے، اسی لیے کچھ دعائیں دیر سے پوری کرتا ہے تاکہ تم تیار ہو جاؤ اس نعمت کے لیے جو تمہارے حق میں لکھی گئی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ اس نے تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں اللہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کی حقیقت بس یہی ہے کہ ایک آدمی کو نیند آ جائے، وہ خواب میں کچھ پسندیدہ کام دیکھے، پھر اس کی آنکھ کھل جائے۔ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ جب دل نہ کرے نماز پڑھنے کا تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو، اللہ کو بتایا کرو دل نہیں ہے، تھکا ہوا جسم ہے، مگر تیری محبت میں آیا ہوں۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ نماز فجر کے وقت نیند سب سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے، لیکن جو شخص اس سکون کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں بے حساب برکت، زندگی میں کامیابی اور آخرت میں بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارا دل کیوں اتنا مطمئن ہے حالانکہ تمہارے ارد گرد مصیبتوں کی لہریں طوفان بن کر اٹھ رہی ہیں؟ تو میں ان سے کہتی ہوں میں نے اپنے خالق کا دامن تھام لیا ہے، الحمدللہ۔ تو پھر بھلا مجھے کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ جب میرا اللہ آپ کے لیے خوشیوں بھرے دن لائے گا، آپ کے صبر کا صلہ آپ کو ملے گا، آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی، آپ کا برا وقت ایسے ختم ہو جائے گا جیسے کبھی آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوش کر دے گا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے من پسند رنگ بھر دیں گے۔ اگر آپ اللہ سے دعا مانگ چکے ہیں تو پھر پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ نے اپنا معاملہ اپنے مالک رب کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ آپ کا معاملہ اب کائنات کی سب سے بہترین ہاتھوں میں ہے۔ اپنے دل کو یہ بتا کر آرام کرنے دیجیے، جو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اس معاملے پر پریشان نہیں ہوتے۔ سکون شکر سے آتا ہے، شکر صبر سے ہوتا ہے، صبر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے، اور رضا اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے۔ بھروسہ ایمان سے اور ایمان یقین سے ہوتا ہے۔ ہاں آپ کا وقت سخت ہے، راستہ لمبا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ وہ تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے۔ دیکھنا ایک دن وہ آپ کو اس مقام پر لے جائے گا جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا تو یقیناً نصیب بھی اسی نے بنائے،
اور بہت ہی خوبصورت نصیب رب نے لکھے ہیں، اور رب کبھی غلط نہیں لکھتا۔ بھروسہ رکھیں اور اپنے دل کو ان چیزوں پر پریشان نہ کریں جن پر آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ انشاءاللہ آپ کا بہترین نصیب آپ کو ضرور ملے گا۔ کچھ بھی ہو جائے مایوس مت ہو۔ اگر تمام دروازے بند بھی ہو جائیں تو وہ اللہ آپ کے لیے خوشیوں کا ایک ایسا دروازہ کھولے گا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے، اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے دی جائے تو خوف نہیں رہتا۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے، اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ ہر سازش سے واقف ہے، ہر دل کا حال جانتا ہے۔ وقت لگ سکتا ہے مگر انصاف ضرور ہوتا ہے۔ بس خاموش رہیں، صبر کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیتا ہے کیونکہ باہر طوفان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو دریا میں ڈال دیتا ہے کیونکہ آپ کا دشمن تیرنا نہیں جانتا۔ کبھی اللہ آپ کو کسی مرحلے میں روک دیتا ہے تاکہ خطرہ آپ سے آگے نکل جائے اور آپ تک نہ پہنچ سکے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی سے گفتگو کے دوران معاملہ خراب ہو جائے تو خاموش رہیں، کیونکہ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو جواب فرشتے دے رہے ہوتے ہیں، اور ان سے بہتر جواب تو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا کی خاطر خاموش رہیں۔ چند خوبصورت جملے ادا کر دیں جس سے سامنے والے کا غصہ کم ہو سکے۔ ہم نیکیاں بہت مشکل سے کرتے ہیں، انہیں اتنی آسانی سے ضائع مت کیا کریں۔ یہ مت کہیں کہ میں تو ایک بات کا جواب 2 سے دوں گی، مجھے بولنا آتا ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو اس کو نیک کاموں میں یوٹیلائز کریں۔ ہمارا دین ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اللہ سے ضد نہیں باندھتی، اپنی خواہش اس کے سامنے رکھ کر دعا مانگتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ وہ راضی ہو کر میری خواہش میرے سپرد کر دے۔ لیکن اگر اسے میری خواہش میں بہتری نظر نہ آئے، اگر فیصلے میرے خلاف بھی آئے، تو مجھے اپنی خواہشوں پر صبر کرنے اور اللہ کی مصلحتوں کو قبول کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ اور مجھے یقین ہے جو رب جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ دعا کا قبول ہونا قرب کی دلیل نہیں، اور دعا کا بظاہر قبول نہ ہونا اللہ سے دوری کی علامت نہیں۔ وہ ذات بے نیاز ہے، چاہے تو ایک چڑیا کی دعا قبول کر لے اور چاہے تو اپنے ولیوں کی بات ٹال دے۔ اللہ کے مقربین قرب کے باوجود اپنی دعاؤں پر اصرار نہیں کرتے، یہی ان کے محرم راز مشیت ہونے کی دلیل ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔